بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ پاک سٹڈی کا 5واں لیکچر انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ۔ جدوجہد مطلب کوشش۔ پاکستان کی تخلیق یعنی پاکستان کو بنانا، پاکستان قائم کرنا ایک زبردست اور مسلسل جدوجہد یعنی کوشش کے بعد ممکن ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، پچھلے لیکچرز میں آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ بر صغیر عربی کا لفظ ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، صغیر کا مطلب چھوٹا، خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ اصل میں یہ بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے۔ میں آپ کو اس کا میپ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کا پورا بر اعظم ایشیا۔ اب اس بر اعظم ایشیا میں یہ سارا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمندر ہے اور یہ ہے بر اعظم، خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ اب اس بر اعظم کا ایک حصہ ہے یہ سمندر، یہاں دیکھیے، یہ انڈیا، یہ پاکستان۔ اب ان سائڈوں میں چونکہ ہے سمندر، اس لیے ہم اس کو مختصراً کہہ دیتے ہیں بر صغیر، خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ اور پاک و ہند بھی ہم اسی کو کہتے ہیں۔ کبھی ہم بر صغیر کہتے ہیں، کبھی پاک ہند۔ پاک سے مراد پاکستان، ہند سے مراد ہندوستان۔ پاک و ہند بھی کہیں گے تو بھی یہی مراد ہوگا، بر صغیر کہیں گے تو بھی یہی مقصد ہوگا، اور اگر اکٹھا ہم کہہ دیں بر صغیر پاک و ہند تو بھی یہی علاقہ، یہی خطہ مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ صدیوں سے ہماری مراد ہے کہ 712 عیسوی میں آپ نے پیچھے سنا تھا کہ محمد بن قاسم کی یہاں آمد ہوئی، 712 عیسوی۔ اس کے بعد 712 سے لے کر 1857 جنگ آزادی تک، یہ تقریباً 1000 سال جا بنتے ہیں۔ تو ان 1000 سالوں تک تو یہاں مسلمان کسی نہ کسی انداز میں حکومت کرتے رہے ہیں۔ اسی طرف اس کا اشارہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے کہ یورپی اقوام نے ادھر کا رخ کیا۔ یہ لوگ یہاں آئے تھے بر صغیر میں تجارت کی غرض سے، تجارت کرنے کے لیے، کیونکہ اس خطے میں ایک تو دولت بہت زیادہ تھی، یہ زرخیز خطہ تھا، لوگ خوشحال تھے، آبادی یہاں کثیر آبادی تھی، تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پر یہ علاقہ سامنے آیا۔ لوگوں کی خوشحالی اور کثیر آبادی، اس چیز نے انگریزوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ یہاں آئیں، تجارت کریں۔ تو انگریز تجارت کی غرض سے آئے، اور بر صغیر کے عوام کے باہمی اختلافات۔ اچھا، یہ عوام کا لفظ لکھا ہوا ہے، عوام کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن دراصل یہ عوام نہیں بلکہ حکمرانوں کے اختلافات تھے، بادشاہوں کے۔ اب بادشاہوں کے اختلافات یہ کیسے ہوتے تھے؟ ایک بادشاہ ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، تو بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آپس میں تخت کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے لڑتے تھے۔ اب ان کی آپس کی اس لڑائی سے یہ کمزور ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نفرتیں پیدا ہوئی، سازشیں، محلات کے اندر سازشیں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کام کرتے تھے۔ انگریز ان شہزادوں کی، ان حکمرانوں کی، اقتدار کے ان لالچ کرنے والوں کی دکھتی رگ کو سمجھ گئے تھے کہ یہ اقتدار چاہتے ہیں، تو انگریزوں نے انہیں بھرپور طریقے سے آپس میں لڑوایا۔ خود انگریزوں نے ان کے اندر ان کو اختلاف پیدا ہو چکے تھے، ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے
ان کو آپس میں لڑوا کر مزید کمزور کیا، اور یہ ایک وقت آیا کہ اتنے کمزور ہو گئے کہ یہ انگریزوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکے۔ تو یوں بر صغیر کی عوام کہہ لیں، حکمران کہہ لیں، ان کے آپس کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر انگریز اقتدار پر قابض ہوئے۔ ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ، یہ دو بڑی مشہور شخصیات گزری ہیں، مسلمان شخصیات تھیں۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میسور کے حکمران تھے، میسور، اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو ٹیپو سلطان نے بڑی بھرپور کوششیں کی تھی کہ کسی طرح انگریزوں کو ہم یہاں سے نکال دیں، لیکن غداروں کی وجہ سے یہ بیچارے کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح نواب سراج الدولہ، یہ بنگال کے حکمران تھے، تو ان دونوں کو غداروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میر جعفر، میر صادق، مشہور نام غداروں کے ہیں۔ ان غداروں کی وجہ سے ان کو ناکامیاں ہوئی اور انگریز پورے علاقے پر چھا گئے۔ بر صغیر کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی کئی کوششیں یکے بعد دیگرے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسری، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری کوشش ناکام ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے باوجود مسلمان غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے۔ یہ 1857 کی جنگ مشہور واقعہ ہے، اور آپ اس کو بار بار کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک آخری کوشش کی تھی کہ کسی طرح ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اس جنگ میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی تھی، لیکن یہاں بھی کچھ غدار تھے اور کچھ سازشیں، محلاتی سازشیں تھیں، جن کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ سے اور کچھ مسلمانوں میں اتفاق نہیں تھا، نظم و ضبط نہیں تھا، باقاعدہ ایک پراپر فوج جیسے ہوا کرتی ہے وہ ٹیم سپرٹ ان کے اندر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ ناکام ہو گئی۔ اس کو اب ہم جنگ آزادی کم اور جنگ بربادی زیادہ کہتے ہیں۔ تو مسلمان اس جنگ کے بعد انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے، جنگ ہار گئے اور پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں، 19ویں صدی، یہ جملہ ذرا قابل غور ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 19ویں صدی سے کیا مراد ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا سن بولتے ہیں، سال بولتے ہیں 1800، تو جیسے ہی ہم نے کہا 1800 تو یہاں 18 صدیاں پوری ہو گئی، 18th centuries complete۔ اور جب ہم کہتے ہیں 1801، 1801، تو یہ 1801 سے ہمارے پاس 19ویں صدی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 19ویں صدی جا کر ختم ہوگی 1900 پر۔ جیسے ہی ہم بولیں گے نا 1900، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب 19 صدیاں پوری ہو گئی، اور جب 1900 سے آگے ہم چلیں گے 1901، تو 1901 سے ہمارے پاس 20ویں صدی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس نے کہا 19ویں صدی، تو 1800 کے بعد 19ویں صدی ہمارے پاس شروع ہوتی ہے 1801 سے۔ 19ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس 1801 سے۔ 1800 پر 18 صدیاں پوری ہوئی، اور 1801 سے ہمارے پاس 19ویں صدی شروع ہوئی۔ تو 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں، اب 19ویں صدی کا دوسرا نصف بنے گا، پہلا نصف ہوگا اس کا فرسٹ ہاف 1850، اور جب ہم کہیں گے 1851، 1851، تو یہ بیٹا ہمارے پاس دوسرا نصف شروع ہو جائے گا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے
نئے سرے سے بیدار کیا یعنی جگایا، انہیں جدید تعلیم کے حصول کی جانب راغب کیا، مائل کیا، رغبت دلائی، شوق پیدا کیا، نیز معاشی یعنی کاروباری یا تجارتی، معاشرتی یعنی آپ کی جو معاشرہ ہے اس کے اندر آپ کا معاشرتی میل جول، اور دیگر شعبوں میں مسلمانوں کو ہندو قوم کے مقابلے میں متحد کیا، اکٹھا کیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہ بیٹا آپ پڑھ آئے ہیں، آپ کے پاس لیکچر نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کتاب کا صفحہ نمبر 2 تھا ٹیکسٹ بک کا، جس میں ہم نے پڑھا تھا علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 1930 میں علامہ اقبال نے علیحدہ مملکت کا ایک تصور پیش کر دیا تھا۔ تو یہاں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک پاکستان کا تصور 1930 میں پیش کیا۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، 20ویں صدی کا آغاز ہوگا 1901 سے، یعنی جب ہم کہیں گے 1900 تو یہ 19 صدیاں پوری ہو گئی، اور جب ہم نے کہا 1901 تو یہ 20ویں صدی شروع ہو گئی۔ تو 1901 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو بر صغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ تو یہ 20ویں صدی کا ظاہر سٹارٹ تھا، شروع تھا، تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو بر صغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت قائم کی۔ مسلمان دوہری غلامی سے نجات چاہتے تھے۔ دوہری غلامی کا مطلب یہ ہے کہ انگریز اگر یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا، یہ بات طے تھی کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو اب ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جب انگریز یہاں سے جائیں گے تو ہندو قوم ہم پر قبضہ کر لے گی۔ ہندو قوم کی متوقع غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی ہم کوشاں رہے، یعنی کوشش کرتے رہے۔ ہندو رہنما انگریزوں کو بر صغیر سے نکال کر جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ انگلش میں ہم اس کے لیے جملہ بولتے میجورٹی از اتھارٹی، یعنی جو اکثریت ہوتی ہے وہی اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اپنی آبادی یا تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ مسلمان 1/3 تھے، 1/3۔ اگر ہندوستان میں 100 لوگ رہتے تھے تو اس میں سے مسلمان 30 تھے، باقی یوں کہیں کہ 70 لوگوں میں ہندو بھی تھے، اور ہندو بہت زیادہ تھے، باقی سکھ تھے، عیسائی تھے، اور بدھ مت، جین مت کے ماننے والے، یہ مختلف مذاہب کے پیروکار تھے۔ مسلمانوں کا جو تناسب تھا آبادی میں 1/3، یعنی 100 میں 30، اور ہندو تقریباً 100 میں یوں کہیں کہ 55 یا 60 کے قریب تھے۔ تو میجورٹی تو ظاہر ہندو تھی۔ تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور ہندو بر صغیر میں اکثریت میں تھے، اس لیے انگریز حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار اکثریتی قوم کو منتقل ہو جاتا، یعنی ہندوؤں کو منتقل ہو جاتا، اور یوں مسلمان ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے جرری یعنی جرت مند، جرری کا مطلب جرت مند، ذہین اور بے مثل رہنما کی قیادت میں، بے مثال لیڈر کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی، اور بالآخر پاکستان کے نام سے ایک آزاد
اور خود مختار مملکت یعنی ملک بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلمان قوم کو بھرپور جدوجہد یعنی کوشش کرنی پڑی، اور بے مثال قربانیوں اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے لیے جدوجہد میں عوام اور ان کے رہنماؤں نے بڑی قربانیاں دی۔ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے اور ہندوؤں کی متوقع اجارہ داری یعنی قبضہ، اجارہ داری کا مطلب قبضہ، ہندوؤں کی متوقع اجارہ داری یعنی قبضے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے متعدد شخصیات، کئی شخصیات نے بے شمار اور عظیم خدمات انجام دیں۔ ان سرگرمیوں میں مسلم خواتین اور نوجوان طلبہ طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ علماء کرام یعنی عالم دین اور مشائخ عظام، مشائخ جمع ہے بیٹا شیخ کی، پیر صاحبان کو شیخ کہا جاتا ہے، یہ جو روحانی پیر ہوتے ہیں نا پیشوا، ان کو شیخ کہا جاتا ہے، اور عظام یہ عظیم کی جمع ہے، مشائخ عظام یعنی بڑے بڑے پیر صاحبان۔ جہاں علماء نے عوام کی تحریک پاکستان میں رہنمائی کی، وہاں بڑے بڑے پیر صاحبان نے بھی ملت یعنی قوم کی رہنمائی کی۔ مختلف صوبوں اور علاقوں کی کئی عظیم مسلمان شخصیات نے اپنے اپنے انداز میں قومی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور ترقی، قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے اپنا کردار نبھایا۔ وہ اپنے قول اور فعل یعنی اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کاموں سے بر صغیر کی امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی آزادی اور خوشگوار مستقبل کے لیے کوشاں رہے یعنی کوشش کرتے رہے۔ جیسے صوبہ سرحد، موجودہ اس کا نام ہے خیبر پختونخوا، لیکن آپ یہی بات یاد رکھیں گے کہ آپ نے صرف خیبر پختونخوا نہیں لکھنا، کیونکہ اس وقت اس صوبے کا نام سرحد تھا، تو آپ سرحد ہی لکھیں گے، چاہے بریکٹ میں آپ خیبر پختونخوا لکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، پیر آف مانکی شریف، یہ مانکی جگہ کا نام ہے، یہاں کے یہ بڑے مشہور پیر صاحب تھے، پیر آف مانکی شریف، ان کے ہزاروں مرید بھی تھے جو تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور صاحبزادہ عبد القیوم یہ نمایاں تھے صوبہ سرحد سے۔ اچھا، ان لائنوں کو آپ ذرا ذہن نشین کر لیں گے، کیونکہ یہاں سے سالانہ امتحان میں MCQ آ جاتا ہے کہ بتائیں جناب سردار اورنگزیب خان کا تعلق کس صوبے سے تھا، سرحد سے، بلوچستان سے، بنگال سے، سندھ سے، تو یہ آپ کو یاد بیٹا رکھنا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد عیسیٰ، یہ تو جملہ اپنی کتاب میں آپ انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر بنا بنایا MCQ بھی ہے، مشقی جو آپ کے MCQs ہیں ایکسرسائز والے، اور یہ اکثر پیپر میں آتا ہے کہ قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق کس صوبے سے تھا۔ اس کو بیٹا یہ اس والی لائن کو، اس جملے کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگے اور میر سہراب خان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ میر سہراب خان نے تو اپنی جان قومی آزادی کی راہ میں نچھاور یعنی قربان کر دی تھی۔ سندھ سے پیر صبغت اللہ کا نام بڑا اہم ہے، جنہوں نے حروں کی قیادت کرتے ہوئے، حر عربی کا لفظ ہے، صرف حر ہے اور رے، حر عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ تو ہندوستان میں یہ آزادی چاہنے والی ایک پارٹی تھی، حر پارٹی۔ آگے چل کر ان کے مختلف نام بھی رہے، مجلس احرار بھی اس سے ریلیٹڈ تھی، آزادی چاہنے والے۔ تو بس مختصر یوں سمجھیے کہ پیر صبغت اللہ صاحب کے ہزاروں مرید تھے جنہوں نے ایک حر پارٹی بنائی تھی آزادی کے لیے۔
تو انہوں نے حروں کی قیادت کرتے ہوئے انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سر عبداللہ ہارون اور آغا حسن آفندی جیسی عظیم شخصیات کا تعلق بھی سندھ سے تھا۔ اسی طرح پنجاب، بنگال اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں نے قوم کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ لفظ متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی یا بہت سے یا بے شمار لوگوں نے قوم کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی، یعنی ان خدمات کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ ان کی کوششوں اور خدمات کی بدولت آج پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مسلمان ملک کے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے اور پاکستانی قوم آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے۔ بر صغیر کے مسلم اکابرین، یہ اکبر کی جمع ہے بیٹا، ایک لفظ ہم عربی میں بولتے ہیں اکبر، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اکبر کا مطلب بڑا ہوتا ہے، اکبر کی جمع اکابرین، تو یہ رہنماؤں یا لیڈرز کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان لیڈرز نے، رہنماؤں نے گزشتہ 200 سالوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے، یعنی نمایاں کارنامے انجام دیے اور بڑے مشکل حالات میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس جدوجہد یعنی کوشش کے دوران اہم سنگ ہائے میل آئے، اس کو سنگ میل بھی ہم کہہ دیتے ہیں، سنگ میل۔ اچھا، اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے سنگ میل۔ آپ نے ملتان شہر سے باہر سفر کیا ہوگا اور سڑک کے کنارے پر ایک سائیڈ پر آپ نے مختلف سیمنٹ کی تختیاں لگی دیکھی ہوں گی، ہر 1 کلومیٹر کے بعد وہ بورڈ لگا ہوتا ہے، تختی لگی ہوتی ہے پتھر کی یا مٹی کی بنی ہوئی، اس پر لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ اگر بہاولپور جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ بہاولپور اب اس جگہ سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ مزید آپ 1 کلومیٹر اور آگے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بہاولپور 59 کلومیٹر، مزید 1 کلومیٹر اور آگے جاتے ہیں تو بہاولپور 58 کلومیٹر۔ تو اسی قسم کی تختیاں جو ہیں یا سیمنٹ کے یہ بورڈ جو ہیں، یہ اہم موڑ پر جہاں سے سڑک 2-3 سڑکیں نکل جاتی تھی کسی چوک سے، تو وہاں بھی ان کو لگایا جاتا تھا۔ سنگ میل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سنگ میل، میل کی نشاندہی کرنے والا پتھر۔ تو یہ جو سڑک کے کناروں پر پتھر آپ لگے دیکھتے ہیں جس پر فاصلہ لکھا ہوتا ہے، یا بڑے چوک کے اندر اسی پتھر پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بہاولپور جانا ہے تو سیدھے چلے جائیں، یا آپ نے اگر شجاع آباد جانا ہے تو یہ سڑک شجاع آباد کی طرف جائے گی، یا آپ نے اگر لاہور جانا ہے تو یہ سڑک لاہور اس طرف سے مڑ جائیں۔ تو اہم موڑ پر نشاندہی کے لیے یہ سنگ میل لگائے جاتے تھے، جو شہر کی طرف جانے والی سڑک کی نشاندہی بھی کرتے تھے اور فاصلہ بھی بتاتے تھے۔ تو عام طور پر یہ موڑ پر لگے ہوتے تھے۔ آج کل خیر ان کا رواج کم ہو چلا ہے، اب یہ نہیں لگائے جاتے، اب ان کی جگہ پر لوہے کے بورڈ لگے ہوتے ہیں جس پر رفتار، سپیڈ لمٹ اور مختلف سیفٹی پریکاشنز لکھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب سنگ میل کا رواج کم ہو گیا ہے، لیکن یہ عام طور پر موڑ پر لگائے جاتے تھے۔ تو سنگ میل کو ہم محاورے میں یوں استعمال کرتے ہیں کہ اس راہ میں اہم سنگ ہائے میل آئے، یعنی کئی اہم موڑ آئے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہم تفصیلی ذکر یہاں کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں، جو کہ ہم نے ابھی سنا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں یہ جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، لیکن اس میں ناکام ہو گئے تھے اور یوں پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو اسی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت یعنی انگریز اور ہندو دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اگرچہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ہم رکاب تھی، یعنی ساتھ تھی۔ اب یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف جب ہم لڑے تو ہندوؤں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس میں بھی ہندوؤں کی مکاری اور چال بازی تھی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ ایک بار مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں۔ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو انگریزوں کے جانے کے بعد فوری طور پر حکومت ہندوؤں کے ہاتھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا میجورٹی از اتھارٹی، ہندو اکثریت میں تھے۔ تو یہ ان کی چال تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں، اس کے بعد پھر پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ تھی، لیکن جنگ ہارنے کے بعد ہندو انگریزوں کو یہ بات باور کرانے میں، سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آزادی کی اس لڑائی میں ہم تو شامل ہی نہیں تھے، یہ لڑائی تو مسلمانوں نے لڑی تھی۔ اور یوں حکومتی انتقام کا نشانہ، عتاب کا مطلب انتقام، بدلہ، حکومتی انتقام کا نشانہ صرف مسلمان بنے۔ مسلمانوں کو پھر انگریزوں نے بے دریغ قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، ان کی جائیدادیں ان سے چھین لی، نوکریوں سے نکال دیا، جو سرکاری ملازمتیں تھیں مسلمانوں کے پاس ان سے ان کو نکال دیا، ان کی جاگیریں چھین لی، تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے، یعنی مسلمان اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا، اور خود مسلمانوں کے جو اپنے سکول تھے، ان کا اپنا جو نظام تعلیم تھا وہ بھی انگریزوں نے تباہ کر دیا، ان کے سکول مدرسے بند کر دیے، ان پر پابندی لگا دی۔ مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بری طرح کچل دیا گیا، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا، مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی۔ چند انگریز مصنفین، مصنف کہتے ہیں کتاب تصنیف کرنے والے کو، کتاب لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ تو چند انگریز مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، خود اپنی کتابوں میں انہوں نے اس حوالے سے انگریزوں کے ظلم و ستم کو خود بیان کیا۔ اگرچہ یہ خود بھی انگریز تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے جو ظلم تھے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیے ان کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولیم ہنٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، یعنی جو بھی مسلمان تھا سمجھے اس کا مسلمان ہونا اس کا جرم تھا۔ تو مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ کا کہنا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا، ہر جانب مسلمانوں کی لاشوں کے انبار تھے، یعنی اتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا کہ ہر طرف لاشوں کے انبار تھے۔ باسورتھ سمیت کہتا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے، یعنی مسلمانوں کے مکانوں کو انہوں نے لوٹ لیا۔ مسلمانوں کی تباہی کو بیان کرتے ہوئے سر سید نے لکھا، کوئی بلا، کوئی مصیبت آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ جتنی مصیبتیں آسمان سے اترتی تھی وہ سب سے پہلے کسی مسلمان کے گھر میں آتی تھی، اس کے بعد کسی اور طرف رخ کرتی تھی۔ مطلب ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں مسلمانوں کے لیے ہی تھیں، جتنی مصیبتیں آئی نا آسمان سے مسلمانوں پر ہی آئی۔ آج تک کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 6 وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ آئی ہو تو بیٹا آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کو ادارے کی طرف سے مل گئے ہوں گے۔ غالباً واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی بن گیا ہے، آپ اس میں میسیج کر کے بھی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبرز ہیں 0314 4 111 211
یہ زون کا نمبر ہے، اور جیز کا نمبر ہے 0324 4 111 211۔ ان نمبرز پر بیٹا آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیج کر کے کوئی چیز سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ذوالجلال علم کے دروازے ہم پر کھول دے، ہمارے لیے یہ سب چیزیں آسان کر دے، آمین۔